بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیسے ختم ہو جائیں سینے پر ہاتھ رکھ کر 35 بار یہ پڑھ لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ ساری زندگی دولت ختم نہ ہوگی، اللہ آپ کو ارب پتی بنا دے گا۔ محترم ناظرین اکرام، آج 500 کروڑ بھی مانگو مل جائے گا۔ آج کا یہ عمل لازمی کر لینا، صرف 35 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آج بہت ہی نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آج کا وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بہن بھائی بھی یہ وظیفہ لازمی کر لیں، جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ان کی جیبوں میں دولت نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو یہ مجرب وظیفہ میں نے بتایا، انہوں نے اپنے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا اور آج الحمدللہ وہ لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ میرے بہن بھائی جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھر کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو، جیسے وہ گھر سے نکلنے کی کرتے ہیں، کام کے لیے ان کا ایک تو دل ہی نہیں لگتا۔ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے جو حالات تھے وہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق کو لانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں کو جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ ناظرین آپ لوگ آج کے دن کسی وقت چلتے پھرتے کر لینا۔ ناظرین، چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، چاہو تو ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، پانچوں وقت کی نماز کے بعد بھی جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ بے حد آسان اور بے حد مجرب، پڑھنے میں جتنا آسان ہے عمل میں اتنا ہی وزنی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کچھ میرے بہن بھائی کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کوئی آسان وظائف بتاتے جائیں۔ ناظرین، میری بہنوں، میرے بزرگ اور میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو آج بہت ہی آسان وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے کر لیتے ہو، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہو، تو آپ لوگوں کے جو مالی حالات ہیں، ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے، اتنی دولت عطا کر دیں گے، لوگ انشاءاللہ خود آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہو، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ اور ناظرین، ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو بالکل بھی نہ چھوڑیے گا۔ اب جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کو وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چاہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، نہیں تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ جس طرح نماز کے بعد پڑھنا ہے اسی طریقے سے چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ دونوں وقتوں میں آپ کو ایک ہی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد پڑھو تو بھی یہی طریقہ ہوگا، اور اگر گھر میں چلتے پھرتے کہیں پر بیٹھے ہو سکون سے تو پڑھ لو تو بھی یہی طریقہ ہوگا۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ اس حاجت کی نیت آپ کو کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی نیت لازمی کیجئے گا۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے ہو، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، قرض آپ چاہتے ہو کہ آپ کے قرض اتر جائیں، تو اس کے لیے نیت کیجئے گا کہ میرے قرض اتر جائیں، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ کو فوراً سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے
خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمتullah علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمتullah علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمتullah علیہ ان کے سامنے یہ آیات پڑھیں جن میں استغفار کو بارش، مال اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو 35 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کی 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ جن لوگوں کو پریشانی لاحق رہتی ہے، محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لے جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں اب آپ کو سب سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ لینا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، آپ کے یہ وظیفہ کرتے وقت صرف 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 7 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ ہی آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھیے گا، اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجیے گا۔ پھر آپ نے صرف 35 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، 7 دفعہ سورۃ اخلاص، 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور 35 مرتبہ یا رزاق، اور ان کے بعد صرف 1 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ کرنے میں تو کچھ منٹ لگیں گے، لیکن اس وظیفے کے معجزے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی مانگ لیجئے گا۔ وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجت کی نیت کیجئے گا، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کر دیں درود پاک پڑھیں تو دعا مانگ لیجئے گا اپنی ہر مراد اور ہر حاجت کی تکمیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال، دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک نہیں ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کا اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔